وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکے کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مدینے کے جانب ہجرت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دیا تھا ایمان کی حفاظت کے خاطر اپنی جان کی سلامتی کے عنوان سے اگر تم مکہ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو اور مدینہ چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ہجرت کو ضروری بھی قرار دے دیا گیا تھا۔ قابل لحاظ تعداد مدینہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ اسلام کا حلقہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں کیے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زائد مرتبہ اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ چلے جانے کی، لیکن آپ نے حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں دی، انتظار کرنے کے لیے کہا۔ صحابہ کے لیے تو اجازت مل گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ اب سیاسی صورتحال پر غور کرنے لگے مشرکین مکہ۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک میٹنگ کی، دار الندوہ کے نام سے ہے۔ خصی کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ وہ زمانے سے وہ کمیٹی ہال کے جیسی شکل، دار الندوہ، میٹنگ اور اجتماع کا مقام۔ مشرکوں کی عادت تھی کہ جب کوئی اہم کام قوم سے متعلق لینا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سارے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا جاتا، آپس میں مشورہ ہوتا۔ آج کل کے عنوان سے یوں سمجھے کہ ان کی اپنی ایک پارلیمنٹ تھی، ہر قبیلے کا جو سردار ہوتا وہ اس کا ممبر تھا، اس کے ساتھ اس کے حواریین، اس کے فالوورز کی بھی ایک اچھی خاصی جماعت جمع ہوتی تھی۔ جس دن یہ میٹنگ ہوتی اس دن کا نام بھی رکھا تھا انہوں نے عربی میں یوم الزحمہ، ازدحام سے سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ اب خفیہ طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آگے کیا اقدام کرنا ہے، کیا تدبیر نکالنا ہے، اس بارے میں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، تمام سرداروں کو جمع کیا۔ ان میں سے 11 قبیلوں کے 11 سردار تھے جو بڑے بڑے مشہور تھے۔ ان 11 میں ابو سفیان بھی تھے، جبیر بن مطعم بھی تھے اور حکیم بن حزام۔ ان تینوں کے نام خصوصیت کے ساتھ گنوانے کی وجہ یہ ہے، یہ بعد میں اسلام لایا انہوں نے۔
بہت بعد میں اسلام قبول کیا. بہت بعد کے مطلب میں بھی ابو سفیان تو فتح مکہ کے وقت پر اسلام لائے. یہ اصل 11 تھے. ان کے ساتھ بہت سارے تھے ان کے ماننے والے. میٹنگ شروع ہونے والی تھی. بڑا ہال، بڑا مقام تھا، بڑا مکان تھا. دروازہ بند کر کے بند کمرے میں میٹنگ کرنے لگے. اب میٹنگ شروع ہونے کو ہی تھی. ایک وجیح، لہیم شہیم، صاحب شملہ ایک شخص دروازے پہ آ کر کھڑا رہا. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ کہنے لگا میں نجد کا شیخ ہوں. مجھے پتا چلا کہ تم اس سلسلے کے اندر مشورہ کر رہے ہو. میں صرف سننے کے لیے آیا ہوں، کہیں تم غلط رائے پر فیصلہ کرنے نہ پاؤ. ان کے دل و دماغ پہ بات بیٹھ بھی گئی. وہ تھا ابلیس، انسانی شکل اختیار کر کے آیا تھا. ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، ایسا ہوا کرتا ہے. بعض مراحل میں پورے انسانی شکل میں شیاطین شکل اختیار کر کر انسانوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں. اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. پورے سیرت کے اندر خود ایسے واقعات میں ہیں. مشرکین مکہ کی طرف سے بھی ابلیس شریک تھا. سارے مشرکوں نے سمجھا یہ ہمارا فلاں عرب فلاں شخص ہے، جبکہ وہ مکے میں ہی تھا، ادھر آیا نہیں، اس کو عطا پتہ بھی نہیں. جب کٹنے لگے، مرنے لگے مشرکین مکہ جنگ بدر میں اور قید ہونے لگے، عین وقت پر مجمع میں سے وہ نکل پڑا. جس شخص کی شکل تھی، جب اس کو مکے میں آ کر پوچھے تو اس نے کہا کہ میں آیا ہی نہیں، جنگ کہاں کب کیسے ہوئی مجھے پتہ بھی نہیں. یہ ہوتا ہے، یہ بات ایسی ہی نہیں ہے، فی زمانہ بھی ہوتا ہے. وہ تفصیلات بتانا مقصد نہیں ہے. بہرحال وہ شیخ نجد، اس نے کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں، یعنی ایک بزرگ آدمی ہوں. اس کو آنے کی اجازت دیے. وہ صرف سماعت کرتا رہا. جہاں مشورہ غلط دکھا بتایا کہ اس میں خرابی یہ ہے، اس پہ فیصلہ مت کرو. سبجیکٹ ایک ہی تھا، ایک ہی عنوان کو حل کرنے کے لیے بیٹھے تھے. وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ساری کے ساری قوم کو آرام مل سکے. آگے بڑھ کر ابو البختری ابن ہشام نے اپنی تجویز پیش کی کہ دیکھو آسان طریقہ ہے، سب مل کے گرفتار کریں گے، ہاتھوں پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں گے، فلاں ایک مضبوط مکان میں ہمیشہ کے لیے قفل ڈال کر بند کر دیں گے. ایک چھوٹا سا حصہ کھلا جس میں سے صرف پانی اور غذا وقتاً فوقتاً دی جا سکے وہ دیں گے. مرنے تک ان کو اسی میں رکھیں گے. چند نمونے بھی پیش کیے. دیکھو ہمارے زمانے جاہلیت میں نابغہ نام کے شاعر کو ہم نے کیا تھا نا ایسا، اور فلاں نامی شاعر کے ساتھ ایسا کیا نا، اس کو سزا اسی دے کر ہم اس کو ختم کریں نا. اس طریقے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا. وہ شیخ نجد کہنے لگا یہ رائے سب سے بری ہے، غلط ہے. وجہ ہے کہ تم لوگ تو بن کر کے رکھو گے، ان کے ماننے والے جو ہیں جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ لوگ تیار ہو کر آئیں گے، حملہ کریں گے، چھڑا کر لے کر جائیں گے.
یہ تمہاری ناقص تجویز ہے۔ ساری مجلس نے کہا کہ بالکل صحیح کہتے ہو، یہ واقعہ جو ہے جوں کا تو واقعہ اس آیت میں ہے، اس نے سنانا ہے، ورنہ ترجمے سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ پوری طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ وہ جو 3 تجویز ہیں، وہ 3 تجویزیں کیا تھی، وہی چیز اس آیت شریفہ میں ہے۔ دوسرے نے ایک رائے دی، یہ سب کیوں لگا لیں، سب مل کے ہمارے وطن سے اس کو نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ جب وہ ہم میں نہیں ہے تو ہم کو پریشانی کیا ہے؟ شیخ نجد نے کہا یہ تو اور بری رائے ہے، اس کو یہاں سے جانے دو گے تو دوسری قوم کے پاس سے پہنچیں گے، تم میں کا ہر فرد اچھی طرح جانتا ہے زبان میں مٹھاس، زبان میں اثر، جو بھی سنے گا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ان کے حواریین متبعین بڑھ جائیں گے، پھر بھاری بھرکم جماعت کو لے کر آ کر تم پر حملہ آور ہوگا، تو تمہاری پریشانی کہاں چھوٹنے والی ہے؟ وہ مجلس کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ کئی تجاویز کے بعد پھر ایک تجویز ابو جہل نے پیش کی۔ دیکھو عرب کے جتنے قبیلے اہم شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں، تمام سردار موجود ہیں، ہر قبیلے سے اچھا طاقتور بہادر قسم کا ایک ایک شخص، اس طریقے سے 11 آدمیوں کو جمع کرو، 11 قبیلوں کے، 11 کے ہاتھ میں تلوار ہم حوالے کریں گے، پروگرام بنائیں گے، رات میں ان کے گھر کا حصار کریں گے، وہ اعلیٰ صبح تو اٹھ کر باہر نکلتے ہیں، 11 کے 11 مل کر وار کریں گے، قتل ہو جائے گا۔ 11 قبیلے کا مطلب ہے سارا کا سارا عرب، ظاہر ہے ان کا خاندان، عبد مناف کا جو خاندان جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، یہ سارے خاندان والے مل کر سارے کے سارے قوموں سے لڑ نہیں سکیں گے۔ اگر بات لینے دینے کی آ جائے، سب مل کر جتنا پیسہ ہے بھر دیں گے، خون کا بدلہ دے دیں گے۔ شیخ نجد نے کہا یہ سب سے اچھی تجویز ہے، بس یہی کرو۔ فیصلہ ہو گیا، تدبیریں چلے، آگے بڑھنے لگی کارروائی۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام سے پیام کو بھجوا دیا۔ یہ بات دن میں شام کے ختم پہ وقت پہ ہو رہی، آج رات ہی یہ کام کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں اور حصار ہو گیا ہے، آپ موجود ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جبریل امین علیہ السلام نے یہ ساری چیزوں کی تفصیلات بتائی، تاریخ سیرت ایسا لکھتی ہے کہ یوں کہو یہ آیت پڑھ کے بتا دیا، اس کا مطلب وضاحت کر دیا۔ اللہ کا حکم بواسطہ جبریل امین علیہ السلام، آج رات آپ اس گھر میں رات نہیں گزارنا۔ یہ تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے افراد کو بھی نہیں بتایا، حضرت علی کو بھی نہیں بتایا۔ آپ اطمینان سے یہ کیے، اے علی یہ امانتیں رکھی ہوئی فلاں فلاں کی، میرے بستر پہ آج لیٹنا، میں جو چادر اوڑھ کر سوتا ہوں یہ چادر اوڑھ کر سو جانا، تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم گھبرانا بھی نہیں۔ صبح ہونے کے بعد جتنوں کی امانتیں رکھی ہوئی فلاں کے ان کو واپس کر دینا،
پھر ان کو اجازت دے دیے، پھر اس کے بعد تم بھی نکل کر آ جانا مدینے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے کے بعد بحکم خداوندی سورہ یاسین کی آیتیں ابتدا سے فہم لا یبصرون تک، فہم لا یبصرون تک یہ آیتوں کی تلاوت کی۔ ایک ہاتھ میں کچھ ریتی لی، اس پر دم کیے، اطمینان سے دروازہ کھولا، ایک جانب پھینکے، جبکہ حصہ چو طرف تھا، ہر ایک کے آنکھوں میں ریتی گری، آنکھیں ملنے کے بعد بھی کھولی گئیں تو دکھائی دینے نہیں لگا۔ آپ اطمینان سے ایک دوسرے کو اس طرح ہٹائے، راستہ بنائے، پھر نکل پڑے۔ وہی ہجرت کی ابتدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لے گئے، وہاں سے تیاری کرے، نکلے، غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے۔ یہ بڑی تفصیلات ہیں۔ اس واقعے کی ابتدا سے بات چل رہی جنگ بدر، یہاں سے چلتے ہوئے جنگ بدر تک حالات کیسے ہوئے، تو یہ ابتدا ہی ہے جنگ بدر کا۔ جنگ شروع ہوئی، ختم ہونے کا تذکرہ آ گیا پچھلی آیتوں میں، پھر چند آیتوں کا پھر مزید تفصیل آئیں گی۔ جنگ کے اندر کون کیسی پوزیشن لیا تھا، اس وقت شیطان نے کیا عمل کیا تھا، ایمان والوں کو کیا تاکید تھی، ایمان والے کس قسم سے آگے بڑھے۔ اس جیسی صورتیں قیامت تک پیش آئیں گی اگر، جو آتی رہی ہیں، تو اس سلسلے کے لیے تم کو وقت سے پہلے کیا کرنا ہے بحیثیت مسلمان، یہ تاکید اور تعلیمات ہیں ان آیتوں میں۔ اب اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت الذین کفروا، یہ کافر حضرات تدبیر کر رہے تھے۔ اردو میں بھی یہ لفظ منتقل ہوا، مکار، مکاری، صرف ایک معنی میں ہوا، دھوکہ دہی، فریب، کسی کے ساتھ برا چاہنے کے لیے تدبیر کرنا۔ مکر اچھے طریقے سے چال چلنے کو بھی مکر کہتے ہیں، برے طریقے سے چال چلنے کو بھی مکر کہتے ہیں۔ یہ دو مفہوم کو سمجھنا اس لیے ہے کہ لفظی ترجمے میں یہ ہے، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ انہوں نے شرارت والا، گناہ والا، ناحق والا مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے مکر محمود، اچھا مکر، یعنی ان کا بدلہ دینا، ان کو سزا دینا، ان کی بری چال کے اندر وہ کامیاب نہیں ہونے دینا، یہ طریقہ اللہ نے اختیار کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ کیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ساتھ بات ہو گئی، وہ ایمان کے ساتھ ہو گئی، اسلام کے ساتھ ہو گئی، دین کے ساتھ ہو گئی۔ یہ آپ کے ساتھ چال چل رہے تھے، کیا مقصد تھا؟ 3 مقصد تھے، جو اس مجلس میں جو 3 رائے تھے اسی کا ذکر ہے۔ لیثبتوک، تاکہ آپ کو ایک جگہ بند کمرے میں ٹکا کر رکھ دیں، وہاں سے ہلنے نہ پائیں، نکلنے نہ پائیں، کسی سے ملنے نہ پائیں موت ہونے تک۔ لیثبتوک، تاکہ آپ کو ایک جگہ جکڑ کر ثابت قدم بنا کر رکھ دیں۔ یا دوسری تدبیر، اور یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، اور یخرجوک، یا مکے کے حدود سے، یعنی ملک عرب سے باہر کر دیں۔ یہی 3 تجویزیں ہوئی تھی، وہی 3 تجویزوں کا ذکر ہے۔ لیثبتوک کا یہ پہلی رائے ہوئی تھی، اور یخرجوک کا یہ دوسری تھی، اور یقتلوک کا یہ ابو جہل کی رائے تھی جس میں فیصلہ ہوا تھا۔ یہ تینوں طریقے یہ چاہ رہے تھے، لیکن وَيَمْكُرُونَ، یہ کرتے رہے اس کے اوپر،
بڑی طویل تفصیل ہے، کافی وقت لگتا ہے وہ سب سنائے بغیر۔ بہرحال حصار ہوا تھا، 11 افراد آنا ہے، 10 حاضر ہو گئے تھے، ایک کے آنے میں تاخیر تھی، یہ 10 کے جمع ہو کر 11واں فرد کے آنے میں بڑی کافی تاخیر کیا اس نے۔ کافی دیر کے بعد جب آیا تو اس نے آ کر کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہم اپنے مشن کو پورا کر رہے ہیں، تمہارا مشن پورا ہونے سے پہلے وہ یہاں سے نکل گئے، چلے گئے نا؟ ہاں دیکھو ہر ایک کے سر کے اوپر مٹی بھی ڈال کے گئے نا، سب تلاش کیے تو ہر ایک کے سر میں ریتی پڑی ہوئی ہے۔ اب تصدیق کیسے ہونا؟ گھر پر چڑھ کر اندر کودیں گے، یہ ہمارے اخلاق کے خلاف ہے۔ کل کے دن سارے عرب میں ہوں گا، گھروں میں زنانہ ہے، اس قسم کی حرکت سے نہیں، ادھر سے ادھر سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیا دیکھے تو وہی بستر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ لیٹے ہوئی شخصیت دکھائی دے رہی، چادر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ وجوہات بتاتے ہیں برابر آپ گھر میں موجود ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، چادر اڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ لیٹے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی، بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا۔ صبح ہونے کے بعد پھر تحقیق چلی، اب جو کرنا تھا اس کی طویل تفصیلات ہیں، جو کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو سب کچھ تدبیریں اختیار کی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بری چال چلتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی بری چالوں کا بدلہ دیتا رہا، ارے ناکام کر دیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ جب بھلا کرنے کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے، کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اللہ کو عاجز کر ہی نہیں سکتا، مخلوق عاجز ہو کر رہے گی۔ اس واقعے کی ایک ابتدا بالواسطہ اس کے اندر تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری سلامتی چاہتا ہے، تم کو کامیابی دلانا چاہتا ہے، وہ چاہتے ہیں، کب کیسے وہ تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے کرنا چاہیں گے تو ساری چالیں بھلے کئی اقوام مل کر کر ڈالیں وہ ناکام اور نامراد ہو سکتی ہیں، دنیا میں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسا کرتے رہے ہیں، آخر کار حق کو غلبہ ہو کر رہے گا۔ اب اسی واقعات میں کئی پہلو ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے اوپر کئی باتیں کہنے لگ گئے، تو اس واقعے کی تفصیل اگلی آنے والی آیت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔